واقعی یہ بڑا ایک زبردست قدم اٹھایا آرمی چیف نے. کل کوئٹہ میں ڈاکٹرز کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پھر جس طرح انہیں بند کیا گیا، تصاویر بھی چھپی. آرمی چیف نے جو کٹس انہیں بھیجی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو یہ کام کر لینا چاہیے تھا، وفاقی حکومت کو یہ کام کر لینا چاہیے تھا اور یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. لیکن بہرحال بہت اچھا کیا جو آرمی چیف نے ان کو کٹس بھیجی ہیں، تو ڈاکٹرز کو اب وہ اپنے صحیح انداز میں کام کر سکیں گے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو آرمی چیف فار دیٹ اینڈ دس از ونڈرفل اینڈ وی آل سلیوٹ ٹو آر فورسز فار ٹیکنگ اپ دس ایشو. اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں بھی بڑا اہم معاملات پر ہوئی ہے بات. وہ جو ان کا ڈیسیژن تھا وہ بھی آیا جو قیدیوں کو رہا کرنے کے حوالے سے تھا، تو وہ اس کا آ گیا لکھا ہوا ججمنٹ. سب جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، تمام ملزمان کو واپس لایا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سندھ ہائی کورٹ کے جو فیصلے تھے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا قانون تھا، اس میں کسی نے قانون کو اس میں تجاوز کیا. وہ 184(3) کی تحت اس کو انہوں نے لے لیا سو موٹر نوٹس کورٹ نے، تو وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. پھر کابینہ کی جو آپ نے ذکر کیا، ان سائڈ سٹوری، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آج جو کابینہ کو بریفنگ دی گئی اور وہاں پر جو ان سائڈ سٹوری ہے وہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ بہت آج سوال و جواب ہوئے کابینہ میں، اور عبدالرزاق داؤد صاحب سے بہت سوال کیے گئے. ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ نے یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی تو آپ نے ایک وہ بنائی ہوئی تھی بین الوزارتی کمیٹی بھی، تو اس کی کتنی میٹنگز ہوئیں، اور ایک جو معاملہ ہے اگر ایک دفعہ اس میں ECC میں یا کابینہ نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا، ایسی صورتحال تھی جس کو مانیٹر کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کے کتنے اجلاس ہوئے. یہ مقصد یہ تھا سوال و جواب کا کہ یہ پتہ چل سکے، اندازہ ہو سکے کہ کتنے لوگوں کو کیا پتہ تھا. لیکن جو ایک زبردست بات وزیر اعظم نے کہی، انہوں نے کہا کہ 25 اپریل تک اس کے فورنزک آ جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، کسی طرح سے بھی جو آدمی اس میں ملوث ہے، جس نے یہ معاملہ بنایا ہے، پیسہ بنایا ہے، اس کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کابینہ کے اندر آج خفگی تھی. جہانگیر ترین صاحب نے جس طرح میڈیا پر آ کر اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شاید اعظم خان صاحب کی اور ان کی لڑائی تھی، اور وہ بھی اصولوں پر مبنی لڑائی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سسٹم آف گورننس تبدیل ہونا چاہیے، اور وہ اعظم خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ بیوروکریسی گورنمنٹ کرتی ہے، ہم حکومت چلاتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی، اچھے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے حکومت میں، اور وہ ہمیں کاسٹ بھی نہیں کریں گے، فری ان کی سروسز مل جائیں گی. یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے جہانگیر ترین صاحب بیان کر رہے ہیں. رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تب یہ بول نیوز کا حصہ تھے، بہت عرصہ پہلے ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جس وقت یہ اس کی شروعات ہوئی تھی تو شروع میں یہ جو کمیٹی تھی، مذاکراتی کمیٹیاں، اس میں سے جہانگیر ترین صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا. یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. اور پھر جہانگیر ترین صاحب بھی بڑے خفا ہوئے، انہوں نے کہا کہ بس ایک دفعہ مجھے نکال دیا گیا ہے تو اب میں دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا. تو یہ ایک جو دوری ہے ان کی، اس کے حوالے سے ہم یہ تو کئی مہینوں قبل کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں ایک معاملہ جو تھا وہ تھا جس پہ ان کی آپس میں سرد مہری تھی اور وہ آپس میں گفتگو نہیں کر رہے تھے. اب یہ کہنا کہ یہ اعظم خان صاحب کو میں کہتا رہا اور انہوں نے اور کابینہ کے لوگ بہت سارے خفا ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے عمران خان صاحب اور کابینہ نے آج یہ اس میں ڈسکس ہوئی، اور پرائم منسٹر نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، کابینہ کے اراکین نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ ابھی جب یہ کہا پرائم منسٹر نے کہ 25 اپریل کو فورنزک آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ضرورت تھی کہ آپ جا کے آپ میڈیا میں لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں، آپ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک انٹرویو میں تو انہوں نے پورا یہ انالیسس دیا ہے جہانگیر ترین صاحب نے کہ 2013 میں جو تحریک انصاف ہاری تھی تو اس کے بعد میری میٹنگ ہوئی اور میں ڈیٹا لے کے گیا اور پورا میں نے بتایا کہ یہ فیملیز ہیں، اتنے لوگ ہم ہارے ہیں. تو اس کے بعد ان میں سے 60% جو ابھی جیتے ہیں وہ لوگ تھے جن کو پولیٹیکل فیملیز سے ہم لے کے آئے، اور یہ میں نے تھیوری دی تھی کہ ہمیں جو نامور شخصیات کو شامل کرنا چاہیے. اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بنانے میں میرا کردار تھا. عمران خان جیسے کوئی ایک موم کا گڈا ہے اور اس کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ سب جہانگیر ترین نے بنایا،
یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب اعظم خان نے بنایا، کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ شاہ محمود قریشی نے بنایا. بھائی یہ سارے لوگ جو تحریک انصاف کے ممبر بنے رانا صاحب، یہ بلے پر ووٹ کی وجہ سے ممبر بنے. ان میں ان کی اپنی کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ اپنے حلقے سے بھی جیت سکے. یہ سارے کے سارے عمران خان کی بدولت یہ پارلیمنٹ میں پہنچے، عمران خان کی بدولت یہ صوبائی اسمبلیز میں پہنچے، ان کو وزارتیں ملی، یہ حکومت میں آئے، لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو. اب وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہم نے فلاں ممبر کو شامل کر دیا تھا، فلاں فیملی کو شامل کر دیا تھا، میں نے بنایا. اور وہ تو ایک ٹون ان کی وزیر اعظم والی ہے. وہ تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں اگر ڈسکوالیفائی نہ ہوتا تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا، لیکن میں ان کو مسلسل فالو کر رہا ہوں، ان کے انٹرویوز دیکھ رہا ہوں. وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید وزارت عظمیٰ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے وہ حقدار تھے، کیونکہ وہ تو ہر چیز میں وہ کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ضرور بتائیں، کامنٹ کریں. ایک بات جو آپ سے بھی میری بات ہو رہی تھی کہ جو شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ، اور اس کو تسلیم کیا جہانگیر ترین صاحب نے، کہ ایک جو 6 گروپس میں سے جو ایک گروپ ہے شوگر مافیا کا، اس نے باقاعدہ دھمکی دی کہ برے نتائج کی دھمکی دی. تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ اب شہزاد اکبر صاحب وزیر مملکت ہیں، FIA کے وہ انچارج ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی دی گئی ایک گروپ کی طرف سے. تو ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، ابھی تک کو پکڑا نہیں کیا گیا. شہزاد اکبر صاحب نے ایک اور بھی سر ارشد شریف صاحب کو جب انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن والے دھمکی دے رہے ہیں. دس از واٹ ہی سیڈ، آن ریکارڈ ہے یہ چیز. دیکھیں بات یہ ہے بھائی جان، میں آپ کو عرض کروں کہ جو بات ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے نا کہ جہانگیر ترین صاحب سے، سمیع صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ شوگر کا کیس آیا تھا اور اس کی ابتدائی تحقیقات ہوئی تھی اور یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب اس میں ملوث ہیں، تو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو جہانگیر ترین سے دور کر لیا تھا. مجھے یاد ہے کہ کئی ہفتے پہلے آپ نے ہی یہاں پہ کہا تھا کہ اب جہانگیر ترین جو لوگوں کو ملوایا کرتا تھا خان صاحب سے، اب جہانگیر ترین صاحب کو خود ٹائم لینا پڑ رہا ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے صرف 10 منٹ کا انہیں ٹائم دیا تھا. یہ بات آپ نے پروگرام میں سنی صاحب کہی تھی، مجھے یاد ہے کئی ہفتے پہلے. تو یہ جو حقائق ہیں وہ کمیٹیوں سے ایسے ہی الگ نہیں کیا گیا تھا انہیں، وہ اس کی وجہ تھی کہ خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا ساتھی جو ہے یہ عوام کو لوٹنے میں ملوث ہے. تو سمیع صاحب جو شہزاد اکبر صاحب کی آپ نے بات کی ہے، جو بات شہزاد اکبر صاحب نے یہ شوگر مافیا کے 6 گروپوں کا جنہوں نے فائدہ حاصل کیا اس سارے کرائسس میں، ان میں سے انہوں نے کہا کہ ایک گروپ ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اب اس گروپ کا نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پر اس کا نام بھی منظر عام پر لایا جائے اور ایک دیانتدار انکوائری ٹیم اور کمیشن کو دھمکیاں دینے پر اس گروپ کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے یہ دھمکیاں دیں فوجداری مقدمہ قائم کر کے انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے. وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہے سمیع صاحب جو انکوائری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. واجد ضیاء صاحب کو تو اس وقت بھی یار لوگوں نے بڑی دھمکیاں دی تھی جب وہ پاناما کیس کی تفتیش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس معاملے میں بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. وزیر اعظم کے مشیر جو شہزاد ارباب صاحب ہیں سمیع صاحب، انہوں نے بھی ایک اپنا ہی نظام چلایا ہوا تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انچارج تھے. انہوں نے اپنے چہیتوں کو مختلف جگہوں پہ اہم عہدوں پہ لگانا شروع کر دیا افسروں کو. اس لیے پرائم منسٹر کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ کہ پرائم منسٹر صاحب ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کو ہر معاملے میں بڑا آگے کر کے پیش کرتے تھے، تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بھی فارغ کیا کہ بھئی یہ بندہ جس سے میں توقع کر رہا تھا کہ وہ بیوروکریسی کو صحیح راستے پر چلائے گا، اس نے تو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بیوروکریسی کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے شہزاد ارباب صاحب کی بھی چھٹی کرائی گئی. تو یہ سمیع صاحب جو اسی طرح پنجاب کے وزیر خوراک ہیں سمیع اللہ چودھری صاحب، آپ کو پتہ ان کے خلاف جب میڈیا میں خبریں آئیں تو وہ پیمرا میں کمپلینٹ لے کر چلے گئے تھے. تو اب کیا بات سامنے آئی کہ میڈیا کی خبریں درست تھیں. اب تو یہ واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں
تحقیقاتی کمیٹی نے کہہ دیا کہ یہ سمیع اللہ چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے نااہلی کا غفلت کا مظاہرہ کیا. تو اب یہ سامنے حقائق آنے کے بعد 25 تاریخ میں کوئی زیادہ دن نہیں ہے سمیع صاحب, آج 7 تاریخ ہو گئی ہے, تو یہ لوگ قانون کے شکنجے میں آئیں گے. عمران خان ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا. اور شریف گروپ جو ہے اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ محترمہ مریم نواز صاحب کے سمدی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ چودھری منیر صاحب کا لیا گیا. وہ جو رحیم یار خان گروپ ہے وہ کس کا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چودھری مونا سلائی کا نام لیتے ہیں, چودھری مونا سلائی کا حقیقتاً اس گروپ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ جس طرح لوگ مختلف کمپنیوں کے شیئر خرید لیتے ہیں, انہوں نے 3% اس کے شیئر خریدے. اصل تو وہ مل ہے, گروپ ہے سارا چودھری منیر صاحب کا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس میں پھر شریف گروپ بھی شامل ہے. یہ بڑے بغلیں بجا رہے ہیں نا جو اپوزیشن والے, اومنی گروپ بھی شامل ہے. تو یہ کوئی بھی نہیں بچے گا. جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں بچیں گے, اومنی گروپ بھی نہیں بچے گا, شریف گروپ بھی نہیں بچے گا. تو یہ سب قانون کے شکنجے میں آئیں گے آنے والے دنوں میں بھائی جان. اچھا, اس میں رانا صاحب ایک اور بات جو سامنے آئی ہے, اس میں پرائم منسٹر نے بالکل یہ ٹاسک دے دیا ہے, اجازت دے دی ہے FIA کو کہ وہ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, یعنی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. میں گرفتاری یا پکڑنے کی بات تو میں گرفتار بھی FIA کر سکتی ہے. تو ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. کر سکتے ہیں لیکن جہانگیر ترین سے بھی سوال و جواب کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو ایکسپورٹ ہوئی ہے چینی, 70% چینی جو ہے افغانستان گئی ہے. وہاں پہ کھپت ہی نہیں ہے کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آٹا جاتا ہے افغانستان سے اور اسمگل ہو کے پاکستان واپس آتا ہے. تو یہ سارے کا سارا یہ گھن چکر وہی تھا. یہ بنیادی طور پر جو فجڈ فگرز ہیں, میں نے کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, وہ دے کے تو یہ چونا لگایا گیا سارا. اور اب کیونکہ اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور اس کی تحقیقات سے پرائم منسٹر نے یہ بات کہہ دی ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, پرائم منسٹر نے اس بات کا بھی بندوبست کر رکھا ہے کہ اگر کوئی نو کانفیڈنس یا کوئی اس قسم کی انہوں نے موو کی تو اس کے لیے بھی ان کے پاس وہ تیار بیٹھے ہیں لوگ ان کے پاس آنے کے لیے. تو اب یہ جو انکوائری ہے وہ بنیادی طور پر یہ دیکھی جائے گی کہ گنا کتنا خریدا گیا, چینی کتنی بنائی گئی, کس کو بیچی گئی. دیکھیں ایک جو بڑا سوال ہے کہ یہ چینی آپ نے کس کو بیچی. وہ کہتے تھے نا جی چینی کی قلت ہو گئی ہے, چینی بک گئی ہے, سٹاک نہیں ہے. تو جس کو بیچی جاتی ہے اس کا تو ریکارڈ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر قیمت بڑھائی ہے, قیمت بڑھائی گئی ہے ہولڈنگ کر کے, تو آپ یہ بتائیے کہ اگر سٹاک نہیں ہے, آپ نے سٹاک نہیں کیا, تو چینی بیچی کس کو؟ وہ رجسٹر سارے کا سارا خالی ہے, بکی تو تھی نہیں, وہ تو اپنے ہی گوداموں میں پڑی ہوئی تھی بڑی بڑی ترپالوں کے نیچے کہ جیسے اس کی قیمت بڑھے تو پھر اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لایا جائے. اب دھمکی کیا تھی آپ کو یہ پتہ ہے؟ شوگر مل والوں نے دھمکی کیا دی؟ دھمکی یہ دی, وہ جس کا ذکر شہزاد اکبر صاحب پوری طرح کی ہے یا نہیں انہوں نے کیا مجھے نہیں پتہ, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی رمضان شریف میں شوگر جو ہے یہ ہم 100 روپے کلو سے اوپر لے جائیں گے. آپ نے ہمیں ہاتھ لگایا تو 100 روپے پر kg یہ بکے گی رمضان میں. تو پرائم منسٹر نے یہ جو ابھی جو یہ ساری رپورٹ وہ پبلک کرائی ہے اور فورنزک کا انتظار ہے, اگر ابھی یہ نہ کیا جاتا تو یہ شوگر مل والے, یہ جو مافیا کے لوگ ہیں, یہ جس انداز میں چلا رہے تھے چیزوں کو, یہ رمضان میں لوگوں کو 100 روپے کلو پر چینی فروخت کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور دھمکی دی انہوں نے کہ ہم یہ کر دیں گے. رانا صاحب غضب خدا کا, یعنی کرسمس میں پوری دنیا میں قیمتیں کم کرتے ہیں عیسائی, اور یہاں پر یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں شوگر ملوں والے رمضان میں کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے کلو, کیونکہ روزہ کھولنے والے سکنجمین پیتے ہیں, لسیاں پیتے ہیں, شوگر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. یہ دھمکی تھی سب سے بڑی.